تاخیرات پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ جب نماز کے ٹائم میں فرق ہے تو 15 شعبان میں بھی فرق ہوگا، رمضان میں بھی فرق ہوگا۔ جو لوگ مدینے میں ہوٹل میں نماز پڑھیں وہ مسجد نبوی کا ثواب نہیں ہوگا۔ میرے 7 بچے ہیں، شادی ہو گئی، بچے بھی ماں کا ساتھ دیتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، نافرمان نہ بنائے۔ کعبے کے طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، کیونکہ یہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ آب شفا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، زمزم سے بڑی آب شفا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی حاجی نے غسل کیا ہوا ہے تو میقات پہ دوبارہ غسل کرے، کوئی ضروری نہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھولنے سے پہلے بھی غسل ہے، پہلے کہ احرام کے بعد کیا غسل ہے؟ عمرہ ہو گیا پھر کیا غسل ہے؟ ویسے کرے تو لاکھ دفعہ کرے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے، اگر 1-2 چکر ہیں تو ابتدا سے کریں، اگر 4 چکر کر چکا ہے تو پھر جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ اگر 2 طواف کر دیے ہیں، بعد میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے 3 دن پہلے مدینہ پاک سے عمرہ کیا ہے، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو۔ بہرحال طائف گھومنے جائیں یا کسی شکل میں بھی جائیں، حنفی مسلک میں احرام ضروری ہے۔ بہرحال امام کے آگے نماز نہ پڑھا کریں۔ عورتوں کا مسجد میں حرم میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اگر بھول گیا صدقہ الفطر ادا نہیں کیا، اب وقت گزر گیا، اب صدقہ الفطر نہیں ہوگا، ویسے خیرات کر رہے ہیں۔ اگر ہم عمرہ کر کے اس کا ثواب اللہ کے پیغمبر کو پہنچانا چاہیں، بالکل پہنچے گا انشاءاللہ۔